قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء آيات المولى تدفعني نحو العليا. یعتذرون الیکم، یہ بہانے بنائیں گے آپ کے سامنے اے مسلمانوں، اذا رجعتم الیہم، جب تم سفر سے واپسی پر ان کی طرف لوٹو گے. قل لا تعتذروا، ان سے کہنا بہانے مت بناؤ، معذرت مت پیش کرو. لن نؤمن لکم، ہم تم پر اعتماد نہیں کریں گے. قد نبأنا اللہ من اخبارکم، اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہارے بارے میں سب بتا دیا ہے. وسيرى اللہ عملکم، اللہ تعالیٰ تمہاری آئندہ کی پرفارمنس دیکھے گا. ورسولہ، اور اس کے پیغمبر بھی جانچیں گے. ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تم لوٹائے جاؤ گے اس ہستی کی طرف جو چھپی اور کھلی باتوں کی جاننے والی ہے. فینبئہم بما کنتم تعملون، پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا حرکتیں کرتے رہے ہو. سیحلفون باللہ لکم اذا انقلبتم، ان قریب یہ اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھائیں گے تمہارے سامنے جب تم ان کی طرف لوٹو گے. لتعرضوا عنہم، کہ آپ ان سے درگزر کریں. فاعرضوا عنہم، تو چھوڑیے آپ ان کے معاملے کو. انہم رجس، وہ ناپاک ہیں. ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. جزاء بما کانوا یکسبون، اور یہ بدلہ ہے ان برائیوں کا جو یہ کماتے ہیں. اچھا، اب یہ ساری حرکتیں کہ دین کے کام میں گھر سے نکلنے کے بجائے اپنے گھر کاروبار اور اپنے محلات کو چھوڑنے سے گریز، یہ مرض تو ہم سب میں ہے. اور اللہ تعالیٰ کا کتنا غضب بھڑک رہا ہے ان لوگوں پر، اس کا اندازہ ہمیں لگانا چاہیے. تو انشاءاللہ یہ وہ قرآن مجید کی ہدایت ہوگی کہ جو ہمیں قرآن مجید کے ٹیکسٹ سے براہ راست ملے گی. کسی مفتی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید سے براہ راست اگر ہم یہ ہدایت حاصل کریں گے، اس میں کوئی فقہی مسئلہ نہیں ہے. آپ کسی مفتی سے جا کے پوچھیں گے، جو کہانی آپ اس کے سامنے بیان کرے گا وہ تو اسی کے مطابق آپ کو فتویٰ دے دے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کے کلام کو براہ راست اگر ہم اپنے دلوں پر اتاریں گے اور اپنے اوپر طاری کریں گے تو 14 طبق روشنی ملے گی کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. یحلفون لکم، یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے. لترضوا عنہم، کہ آپ تم ان سے راضی ہو جاؤ. فإن ترضوا عنہم، اے مسلمانوں اگر تم ان سے راضی ہو بھی گئے، فإن اللہ لا يرضى عن القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ ایسے فاسقوں سے کبھی راضی نہیں ہوگا. الاعراب اشد کفرا ونفاقا، یہ بدو عرب بہت سخت ہیں کفر اور نفاق میں. واجدر اللہ یعلم، اور اسی قابل ہیں کہ وہ نہ جانیں حدود ما انزل اللہ علی رسولہ، ان احکام کو جو نازل فرمائے ہیں اللہ نے اپنے رسول پر. واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے. ومن الاعراب من یتخذ ما ينفق مغرما، اور ان بدو عربوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو تاوان سمجھتے ہیں، چٹی سمجھتے ہیں. وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، اور تمہارے بارے میں گردش زمانہ کے منتظر رہتے ہیں. علیہم دائرۃ السوء، انہی پر پڑے گی گردش بری. واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے. من الاعراب من یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور بدوؤں میں سے وہ بھی ہیں کہ جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر. وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرْبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ، اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کو تقرب کا ذریعہ سمجھتے ہیں اللہ کے ہاں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں لینے کا. الا انہا قربۃ لہم، ہاں بے شک یہ خرچ کرنا تقرب کا ذریعہ ہے ان کے لیے. سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، ان قریب اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یہ بڑی اہم آیت ہے، ذرا غور سے پڑھیے گا. سبقت لے جانے والے، پہل کرنے والے، من المہاجرین والانصار، مہاجرین اور انصار میں سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کا سینٹرل کور یہی تھے، سبقت لے جانے والے مہاجرین میں سے اور انصار میں سے. والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی پیروی کی نیک ارادے کے ساتھ، بھلائی کی نیت کے ساتھ. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. تو یہاں نوٹ کیجئے گا کہ اصل میں تو اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، آپ ہی کا اسوہ ہے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے چونکہ 40 مردوں کی طاقت عطا فرمائی تھی، یعنی امیجن نہیں کیا جا سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی گزاری ہے ہیومنلی امپاسبل ہے. آپ 10 بیویوں کے شوہر بھی تھے، 4 بیٹیوں کے باپ بھی تھے، مسجد نبوی کے امام بھی تھے، مسجد نبوی کے خطیب بھی تھے.
مدینہ کی ریاست کے سربراہ بھی تھے، آپ مسلمانوں کی جماعت کے امیر بھی تھے، آپ مسجد نبوی کے استاد بھی تھے، اور آپ مسلمانوں کی افواج کے سپریم کمانڈر بھی تھے، اور خود بھی جنگوں میں جا کر آپ کمانڈ کرتے تھے، اور رات کو 2/3 رات، آدھی رات اور 1/3 رات کھڑے ہو کر قیام بھی فرماتے تھے، تہجد پڑھتے تھے۔ لہذا یعنی وہ تو ایک آئیڈیل ہے جو ہماری نظروں کے سامنے رہنا چاہیے، لیکن جو پریکٹیکل آئیڈیل ہیں وہ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار ہیں۔ لہذا یہ فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان، وہ لوگ جنہوں نے ان کی پیروی کی احسان کی روش اختیار کرتے ہوئے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہوئے۔ اعطى اللہم لہم جنات تجری من تحتہا الانہار، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہنے کے لیے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ ہے بڑی کامیابی۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، اور ان میں سے بعض جو تمہارے گرد و پیش میں ہیں بدوی، وہ منافق ہیں۔ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اور مدینے کے رہنے والوں میں سے بھی کچھ ایسے ہیں، مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ، جو نفاق پر، منافقت پر اڑے ہوئے ہیں، یعنی تائب ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں، توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لا تعلمون، اے نبی آپ انہیں نہیں جانتے، نحن نعلمون، ہم انہیں خوب جانتے ہیں، سنعذبهم مرتين، ہم انہیں دگنی سزا دیں گے، ثم يردون الى عذاب عظیم، پھر ہم انہیں گھیر لائیں گے بڑے عذاب کی طرف۔ وآخرون اعترفوا بذنوبهم، اور کچھ دوسرے جو جنہوں نے اعتراف کر لیا ہے اپنے گناہوں کا، خلطوا عملا صالحا، ملا جلا دیا ہے انہوں نے اعمال کو، عملا صالحا وآخر سیئا، نیک اور برے اعمال کو، عسى اللہ ان یتوب علیہم، اللہ تعالیٰ عنقریب ان کی توبہ قبول کر لے گا، امید ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ اگر انسان نفاق کی راہ پر چل بھی پڑے اور اس کے بعد توبہ کر لے اور پھر نیکیوں کے ساتھ برائیاں بھی ہوتی رہیں، لیکن بحیثیت مجموعی انسان کا رخ جو ہے نیکی کی طرف ہو، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عنایت ہے۔ اگر یہ عنایت نہ ہوتی تو پھر شاید ہم میں سے کسی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی جنت میں داخل ہونا ممکن نہ ہوتا۔ وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى اللہ ان یتوب علیہم، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرمائے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ تو ایک تعبیل عام تھی، میں نے آپ کو بتا دی، لیکن تعبیل خاص اس کی کیا ہے کہ تبوک کے سفر میں منافقین تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ سچ بول کر اجازت طلب کر کے جاتے رہے، لیکن چند صحابی ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے بہت اچھے حالات تھے ان کے، لیکن سستی کا مظاہرہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو رہے، کوئی نہیں بس میں ابھی، میری سواری بڑی تیز ہے، میں منٹوں میں ساتھ مل جاؤں گا، چلو شام کو چلا جاؤں گا، صبح چلا جاؤں گا، کرتے کرتے ایک وقت ایسا آیا کہ انہیں محسوس ہوا کہ اب ہم سر پر بھی گھوڑے دوڑا لیں تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر نہیں مل سکتے۔ لیکن واپسی پر آ کر انہوں نے کوئی بہانہ نہیں بنایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ کے صاف اعتراف کر لیا کہ ہمارے پاس کوئی بہانہ نہیں، کوئی ایکسکیوز نہیں، صرف ہم سے غلطی ہوئی ہے، آپ ہمیں معاف کر دیں، یا جو بھی سزا آپ دینا چاہیں ہم اس کے لیے حاضر ہیں۔ اصل میں یہ ذکر ان کا ہے، لیکن قرآن مجید چونکہ ایک ابدی ہدایت ہے، لہذا کوئی بھی کسی سٹیج پر قیامت تک آنے والے مسلمانوں میں سے اگر اس سے ایسی کوئی غلطی ہوگی تو اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے کہ وہ اقبال جرم کرے، اپنی غلطی کا اعتراف کرے، اور جو بھی امیر ہے اس کے سامنے آ کر بیان کرے کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، آپ جو بھی سزا دیں میں اس کے لیے حاضر ہوں۔ تو پھر امیر کا بھی یہ فرض ہوگا کہ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے درگزر فرمایا، ان کے خلاف کوئی لمبا چوڑا ایکشن نہیں لیا، بس صرف ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیات نازل ہو گئی اور ان کی توبہ قبول ہو گئی۔ خذ من اموالہم صدقۃ، اچھا منافقین سے کہا تھا نا کہ ان سے صدقات وصول نہ کرنا، اگر وہ خرچ کرنا چاہیں بھی صحیح تو ان سے آئندہ فنڈ نہ لینا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو پیٹھ دکھائی ہے۔ ان سے کیا کہا جا رہا ہے؟ خذ من اموالہم صدقۃ، آپ ان سے صدقات وصول کیجئے، تو طاہرہم وتزکیہم، تم انہیں پاک کرو گے، ان کا تزکیہ کرو گے ان صدقات کے ذریعے سے، وصلی علیہم، اور اگر یہ مر جائیں تو ان کے لیے آپ جنازہ بھی پڑھیے۔ ان صلاتہ کا سکن لہم، یقیناً آپ کی دعا ان کے حق میں
ذریعہ ہوگی سکون کا. واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے. الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ، کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے. وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ، اور ان کے صدقات کو شرف قبولیت بخشتا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ توبہ کا قبول فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے. وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اور کہہ دیجئے کہ تم عمل کرتے رہو، اللہ تعالیٰ اور اس کے پیغمبر اور مسلمان تمہارے اعمال کو جانچیں گے. وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر تم عنقریب لوٹائے جاؤ گے اس اللہ کی طرف جو چھپی اور کھلی باتوں کا جاننے والا ہے. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں تمہاری کرتوتیں، تمہارے اعمال کے بارے میں جتلائے گا. سب کچا چٹھا کھول کر تمہارے سامنے رکھ دیا جائے گا کہ کہاں تم سے کوئی کوتاہی ہوئی اور کہاں تمہاری بدنیتی کو اس میں دخل تھا. وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ، اور کچھ دوسرے جن کا معاملہ ملتوی ہے اللہ کے حکم کے آنے پر. یہ اصل میں حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ بنو قریظہ کو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبضے میں لیا، ان کو گرفتار کیا، تو ابو لبابہ آئے تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. تو اب حضرت ابو لبابہ نے اشارے کے ساتھ انہیں فرمایا کہ اب تمہاری خیر نہیں ہے. تو یہ کیا تھا؟ یہ ان کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو گویا لیک آؤٹ کرنا، یا ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پہلے سے انفارم کر دینا فیصلے کا. تو پھر انہوں نے بھی آ کر اعتراف کیا، تو ان کا معاملہ تو باقاعدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حوالے کر دیا اللہ تعالیٰ کے، اور پھر ان کی بھی اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی کہ بہرحال انہوں نے اقبال جرم کیا اور اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر پیش کیا. وآخرون، اور کچھ دوسرے مرجون لامر اللہ، جن کے معاملے کو اللہ تعالیٰ نے، جن کے معاملے کو ملتوی کیا گیا اللہ تعالیٰ کے حکم پر، حکم تک. اما یعذبہم و اما یتوب علیہم، کہ اللہ تعالیٰ انہیں سزا دے یا ان کی توبہ قبول کرے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، اور وہ لوگ جنہوں نے مسجد بنائی دعوت حق کو نقصان پہنچانے کے لیے، یہ ضرر سے ضرار ہے. وکفرا وتفریقا، اور کفر کے لیے اور تفرقہ ڈالنے کے لیے بین المسلمین، مسلمانوں کے درمیان. وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے والوں کے لیے ایک گھاٹ بنانے کے لیے اور ایک ایمبش بنانے کے لیے انہوں نے کیا تھا. جنہوں نے لڑائی کی کے لیے، جنہوں نے من حارب اللہ ورسولہ من قبل، جنہوں نے پہلے سے اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کی تھی. وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، اور یہ قسمیں کھائیں گے کہ ہمارا ارادہ نیک ہے. وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں. لا تقم فیہ ابدا، اے نبی اس مسجد میں کبھی جا کر نماز نہ پڑھنا. لمسجد اسس علی التقوی، وہ مسجد جس کی بنیاد رکھی گئی تقوی پر، یعنی مسجد نبوی من اول یوم، اول روز سے، احق ان تقوم فیہ، زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہو کے نماز پڑھیں. فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، ان میں لوگ ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ انہیں پاک کیا جائے. واللہ یحب المطہرین، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو پاک صاف ہونا چاہتے ہیں. افمن اسس بنیانہ، کیا بھلا وہ شخص جس نے بنیاد رکھی اپنی عمارت کی، علی تقوی من اللہ، اللہ تعالیٰ کے خوف، ورضوان، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار، وہ بھلا وہ شخص کہ جس نے اپنی عمارت یعنی اپنی مسجد کی بنیاد رکھی خدا خوفی اور اللہ کی رضا جوئی پر، بہتر ہے یا وہ جس نے اس کی بنیاد رکھی کسی کھائی کے کنارے پر جو گرنے والی ہے. فنہارا بھی فی نار جہنم، اور اس کو اپنے ساتھ لے گرے گی جہنم کی آگ میں. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو راہیاب نہیں کرتا. لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم، ہمیشہ بنی رہے گی ان کی یہ عمارت جو بنائی ہے انہوں نے سبب بے یقینی کی ان کے دلوں میں. الا ان تقطع قلوبہم، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے. واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے. بہت عظیم آیات. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یقیناً اللہ تعالیٰ نے خرید لیے ہیں مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال،
بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اور اس کے عوض ان کے لیے جنت ہے۔ خرید و فروخت جو ہوتی ہے، خاص طور پر بارٹر سسٹم کی خرید و فروخت، جب کرنسی نہیں آئی تھی تو خرید و فروخت کیسے ہوتی تھی؟ ایک شخص نے کوئی پھل جو ہے، اس کا باغ ہے، اس نے پھل اگایا ہے، اور ایک شخص ہے جو اپنی کھڈی پہ کپڑا بن رہا ہے اور اس سے وہ پھل خریدتا تھا۔ کسی نے غلہ اگایا ہے، وہ غلہ دیتا تھا اور اپنی ضرورت کی کوئی چیز جو ہے وہ دوسرے آدمی سے خریدتا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانوں اور مال خرید لیے ہیں جنت کے عوض۔ حالانکہ غور کیجئے، یہ جان اور مال تو اصل میں ہیں ہی اللہ کے۔ تو ایک مفسر نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے، ایک مفسر نے، کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے کو کوئی بسکٹ کا پیکٹ لا کے دیتا ہے، اور جب وہ بچہ کھانا شروع کرتا ہے تو اسے کہتا ہے بیٹا ایک بسکٹ مجھے بھی دے دو۔ بچہ کہتا ہے جی میں کیوں دوں؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ بچے کا امتحان۔ وہ بسکٹ لا کے ہی نہ دیتا، لیکن اس نے لا کے دیا۔ اب اس سے چھین بھی سکتا ہے، اور موت آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سب کچھ چھین لیتا ہے، لیکن زندگی میں وہ امتحان لیتا ہے۔ اس کا سارا حسن کس میں ہے کہ بندہ اپنی مرضی سے، اپنی رضا سے اللہ کو دیتا ہے کہ نہیں دیتا۔ اس کی یہ بڑی خوبصورت ڈسکرپشن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور مال خرید لیے ہیں، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اس کے عوض ان کے لیے جنت ہے۔ اچھا، اب معاملہ یہ کیا ہے؟ معاملہ ادھار کا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جان اور مال اس دنیا میں خریدتا ہے، لیکن اس کی پیمنٹ جو ہے وہ آخرت میں کرنے کا وعدہ کر رہا ہے۔ اور جب بھی ادھار بارگین ہوتی ہے تو اس میں کچھ تشویش ضرور ہوتی ہے کہ پتہ نہیں پیمنٹ ہوگی کہ سے نہیں، کہیں میرا اصل زر بھی ڈوب نہ جائے۔ اب اس جو شک ہوتا ہے یا تشویش ہوتی ہے، اب اس کو کیا خوبصورت الفاظ میں کور کیا جا رہا ہے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون۔ اچھا، خرید کر اللہ تعالیٰ مال فوراً نہیں دیتا۔ جو ہی کوئی شخص ایمان لاتا ہے تو اصل میں وہ اپنا مال اور اپنی جان اللہ کے ہاتھ فروخت کر دیتا ہے، یعنی مان لیتا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کا ہو گیا، میرا نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم بڑھتے رہو، استعمال کرتے رہو، جب مجھے ضرورت لے ہوگی تو میں تم سے مانگ لوں گا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ بعض اوقات انسان کی نیت خراب ہو جاتی ہے۔ فیصل آباد ایک بڑا شہر ہے، اور جو ارد گرد کے سبربز ہیں، ٹاؤنز ہیں، ان کے وپاری وہ شہر آتے ہیں، ہفتے کا کوئی دن انہوں نے بنایا ہوا ہوتا ہے، اور ان کے پاس ایک لسٹ ہوتی ہے، اور پھر وہ مختلف دکانوں پر جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ جی فلاں چیز ہے، اچھا اتنی دے دو، فلاں چیز ہے اتنی دے دو، فلاں چیز ہے اتنی دے دو، اور پھر یہ کہہ کر وہ اگلی دکان پہ چلے جاتے ہیں۔ اور اب یہ پہلے دکاندار کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ مال ان کے لیے پیک کر کے رکھے، اور دوپہر کو ان کا کوئی لوڈر آئے گا جو آ کر وہ سامان جو ہے وہ اٹھا کے لے جائے گا تمام دکانوں سے۔ اس کے بعد کوئی پرچون کا گاہک آتا ہے اور وہ پوچھتا ہے کہ جی فلاں چیز ہے، تو جو دیانتدار گاہک ہوگا، دکاندار ہوگا، وہ کہے گا جی نہیں، وہ گاہک کہے گا وہ پڑی تو ہوئی ہے، تو کہے گا نہیں یہ بکی ہوئی ہے، میری نہیں ہے۔ لیکن جو بددیانت دکاندار ہوگا وہ اس کو اٹھوا دے گا وہ مال، اس لیے کہ ظاہر ہے پرچون کا ریٹ جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے تھوک کے مقابلے میں، وہ اسے دے دے گا، اور شام کو جب وہ وپاری آئے گا یا اس کا لوڈر آئے گا تو کہے گا غلطی لگ گئی تھی مجھے، وہ میرے پاس وہ مال نہیں تھا، میں نے کہہ دیا تھا کہ۔ اللہ تعالیٰ نے جان اور مال تو ہمارے خرید لیے، لیکن رکھے ہمارے پاس ہی ہوئے ہیں۔ اب چونکہ وہ ہمارے پاس رکھے ہوئے ہیں، لہذا کسی بھی وقت ہمارا دل بے ایمان ہو سکتا ہے۔ تقاضا کیا ہے اللہ تعالیٰ کا؟ اب چونکہ یہ مال میرا ہے، لہذا تمہیں اللہ کے راستے میں جنگ کر کے اپنی جان اور مال میرے راستے میں لگانی ہوگی۔ میں اسے قبول کر لوں، شہادت کا مرتبہ تمہیں دے دوں، یا تمہیں واپس لوٹا دوں، زخمی کر کے واپس لوٹا دوں، تمہاری آنکھ پھوڑ کے واپس لوٹا دوں، تمہاری ٹانگ توڑ کے واپس میں لوٹا دوں، یہ میری مرضی ہے، لیکن یہ مال سب میرا ہے۔ تو یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں۔ لیکن ایک کامن سینس انسان کا یہ کہتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر قدرت حاصل ہے
تو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لڑ رہا ہو اس کا بال بھی بیکا نہ ہو. ٹھیک ہے؟ یہ جو نقلی پولیس مقابلے ہوتے ہیں ان میں یہی ہوتا ہے نا کہ پولیس کا کوئی آدمی زخمی نہیں ہوتا اور دوسری طرف کا بندہ جس کو شو کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ مقابلہ کر رہا تھا اس کا کوئی فائر کامیاب نہیں ہوتا, پولیس کے فائر کامیاب ہو جاتے ہیں, جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سب فراڈ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسی پروٹیکشن نہیں دیتا اپنے بندوں کو, حالانکہ وہ دے سکتا ہے. لہذا یقاتلون فی سبیل اللہ, وہ اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں, فیقتلون ویقتلون, قتل کرتے بھی ہیں اور قتل ہو بھی جاتے ہیں. اب یہی وہ بات کہ وہ جو ادھار کا سودا ہے, یعنی جب بھی آپ کسی کو مال ادھار دیتے ہیں تو کس بنیاد پر دیتے ہیں؟ یا تو اس پارٹی کی بڑی سٹرونگ ساؤنڈ ساکھ ہو مارکیٹ کے اندر کہ یہ پیسے نہیں مارتے, ایسی پارٹی کو ہر پارٹی جو ہے وہ مال دے دیتی ہے, لے جاؤ جی. پتہ ہے مارکیٹ میں مشہور ہے کہ یہ کبھی کسی کے پیسے نہیں مارتے, لہذا انہیں دیتے ہوئے کوئی تشویش نہیں ہوتی. یا آپ کوئی گارنٹی مانگتے ہیں. اب یہ دیکھیے یہاں پر سب سے پہلے گارنٹی کی بات ہو رہی ہے. وعدن علیہ حقاً, اللہ تعالیٰ کا اس پر سچا وعدہ ہے. فی التوراۃ والانجیل والقرآن, تورات میں, انجیل میں اور قرآن مجید میں. اور اللہ تعالیٰ بڑی ساؤنڈ پارٹی ہے. ومن اوفی بعہدہ من اللہ, اللہ تعالیٰ سے زیادہ اپنے وعدے کا ایفا کرنے والا اور ہے بھی کون؟ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ. اب اس آیت کو کاروباری لوگ سمجھ سکتے ہیں, اس کے حسن کو. ملازم آدمی جو ہے وہ اس کو اپریشیٹ نہیں کر سکتا. اب کاروباری آدمی جو ہے اس کی کوئی فکسڈ آمدن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ گاہک بھیجے گا تو اس کے بارے نیارے ہو جائیں گے, اور اگر اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں ہوگا تو وہ صبح سے لے کر شام تک فارغ بیٹھا رہے گا. لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے, صبح سے لے کر وہ شام تک فارغ بیٹھا ہوتا ہے اور عین دکان بند کرنے کے وقت جو ہے کوئی ایک ہی پارٹی آتی ہے اور اس کا سارا ہی مال لے کے چلی جاتی ہے. اب اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے آپ کو تشبیہ دے رہا ہے اس سے کہ میں وہ خریدار ہوں جس نے تمہارا سب کچھ خرید لیا. ٹھیک, اور جب ایسا گاہک آتا ہے تو جب دن بھر کوئی گاہک نہ آیا ہو تو آپ اس کی دکان میں جائیں گے یا شام کو آپ کی ملاقات ہوگی تو اس کے منہ پہ 12 بجے ہوئے ہوں گے. اور اگر کوئی ایک ہی پارٹی سارا مال خرید کے لے گئی ہوگی تو اس کے چہرے پر رونق ہوتی ہے. تو فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ, تو مسلمانوں خوشیاں مناؤ اس سودے پر جو آج تم نے کر لیا ہے. وذالک هو الفوز العظیم, اور یہی ہے سب سے بڑی کامیابی. اب جب تک وہ جان اور مال انسان کے پاس ہیں, بندہ مومن کے پاس ہیں, تو اب وہ کیا ہے, جس نے اپنا مال اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بیچ دیا ہے سارا کا سارا, لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے برتنے کا موقع دیا ہوا ہے کہ جب میں مانگوں گا دے دینا. التائبون العابدون الحامدون, توبہ کرنے والے. یعنی توبہ ویسے تو ایک عمل ہے, لیکن بندہ مومن کے لیے یہ ایک ایٹیٹیوڈ ہے, ہمیشہ معافی بنا مانگتے رہنا اللہ تعالیٰ کے سے, اپنی خامیوں پر, اپنی کوتاہیوں پر, اپنی غلطیوں پر, اپنے بلنڈرز پر. استغفار وہ عمل ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو حکم دیا جو معصوم ہوتے تھے, اس لیے کہ ما عبدنا کا حق کا عبادت ہے. اے اللہ ہم آپ کی تیری عبادت نہ کر سکے جیسے تیری عبادت کرنی چاہیے تھی. تو انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے ہم سے کہیں زیادہ بصیرت عطا کی ہے, ان کو جنت و دوزخ دکھائی ہوئی ہیں, تو ان کا جو لیول آف بندگی ہے اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اور ان کو ہمیشہ یہی محسوس ہوگا کہ ہم حق ادا نہیں کر سکے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا, اور ہمیں بھی یہی کچھ محسوس ہونا چاہیے. ہم میں سے ہر ایک کو, اس کا کوئی بھی لیول ہو, اسے یہی محسوس ہونا چاہیے کہ ما عبدنا کا حق کا عبادت ہے, ہم تیری عبادت جیسے کرنی چاہیے تھی ویسے کر نہیں سکے. تو التائبون توبہ کرنے والے, والعابدون عبادت گزار, یعنی اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے والے. عبادت کا ایٹیچیوڈ ایک ہے مخصوص نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, یہ کیا ہے, یہ عبادت کے افعال ہیں. لیکن ایک عبادت کا ایٹیچیوڈ ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور اسی کے سامنے جھکنے والے اور اسی سے مانگنے والے ہیں. والحامدون, اور حمد کرنے والے. حمد بھی کیا ہے, اللہ تعالیٰ کی تعریف, اللہ تعالیٰ کا شکر, یہ بھی ایک ایٹیچیوڈ کا نام ہے. اس کے بعد جو 3 ہیں وہ عبادات ہیں. الصائحون روزے رکھنے والے, الراکعون رکوع کرنے والے, والساجدون سجدہ کرنے والے. یہاں نماز کے 3 ارکان کا ذکر ہے,
روزے اور نماز کے 2 ارکان کا، اور اس سے عبادات مراد ہیں نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ۔ اس کے بعد فرمایا والآمرون بالمعروف، الآمرون بالمعروف بھلائی کا حکم دینے والے، والناہون عن المنکر اور برائی سے روکنے والے، یہ کیا ہے؟ دوسرے انسانوں کے ساتھ طرز عمل، والحافظون لحدود اللہ اور اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے، وبشر المومنین اور مومنوں کو خوشخبری دے دو۔ ما کان للنبی والذین آمنوا، نہیں زیب دیتا نبی کو اور ان لوگوں کو جو نبی کے ساتھ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان یستغفروا للمشرکین، کہ وہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں، ولو کانوا اولی قربا، یا خواہ ان کے وہ قریبی رشتہ دار ہوں، من بعد ما تبین لہم انہم اصحاب الجحیم، اس کے بعد کہ ان پر یہ بات واضح ہو چکی ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ وہ اہل جہنم ہے۔ وما کان استغفار ابراہیم علی ابی، اب سوال یہ پیدا ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مشرک باپ کے لیے دعا کی، اور یہ سورہ مریم میں ہم پڑھیں گے، اب زیادہ دور نہیں ہے، کہ جب باپ نے کہا کہ نکل جاؤ، دور ہو جاؤ میری نظروں سے، میں نے کہا اچھا ابا جان جیسے آپ کا حکم ہے، لیکن میں اپنے رب کے لیے آپ سے استغفار کرتا رہوں گا، اور مجھے یقین ہے کہ میں اس سے مانگ کر محروم نہیں رہوں گا۔ اب اس کی وضاحت ہو رہی ہے، وما کان استغفار ابراہیم علی ابیہ، اور ابراہیم کا بھی استغفار اپنے والد کے لیے نہیں تھا، الا عن موعظۃ وعدہا ایاہ، ایک وعدہ جو انہوں نے اپنے والد سے کیا تھا اس کو نبھا رہے تھے۔ فلما تبین لہ انہ عدو للہ، جب ان پر واضح ہو گیا کہ ان کے والد اللہ کے دشمن تھے، تبرأ منہ، تو انہوں نے اس سے بیداری کا اظہار کیا، ان ابراہیم اوواہ حلیم، یقیناً ابراہیم بڑے نرم دل اور بہت ہی بردبار تھے، ٹالریٹ کرنے والے۔ وما کان اللہ لیضل قوما، اور اللہ تعالیٰ کسی قوم کو گمراہ نہیں کرتا، بعد اذ ہداہم، اس کے بعد کہ اس نے ان کو رہنمائی، ان کی رہنمائی کی ہو، حتی یبین لہم ما یتقون، مگر یہ کہ اس سے پہلے باتیں ان پر واضح کرتا ہے، وارننگ دیتا ہے، پھر سزا دیتا ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، یقیناً اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے۔ یحیی و یمیت، وہ زندگی اور موت دیتا ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور اللہ کے سوا نہ تو تمہارا کوئی ولی ہے اور نہ ہی کوئی مددگار۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین، یقیناً توبہ قبول فرمائی اللہ تعالیٰ نے نبی اور مہاجرین کی، والانصار اور انصار کی، الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرۃ، جنہوں نے نبی کا ساتھ دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم سخت تنگی کے وقت، من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم ثم تاب علیہم، اس کے بعد بھی کہ قریب تھا کہ ٹیڑھ پیدا ہو جائے ایک گروہ کے دلوں میں ان میں سے، ثم تاب علیہم، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرمایا، انہ بہم رؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بہت شفیق و مہربان ہے۔ والا الثلاثۃ الذین خلفوا، اور ان تینوں پر بھی جن کا معاملہ ملتوی کر دیا گیا تھا، یہ وہ لوگ ہیں جن کا ذکر پہلے کر چکا ہوں کہ جنہوں نے صاف اعتراف کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہے۔ حتیٰ اذا ضاقت علیہم الارض، یہاں تک کہ ان پر زمین تنگ ہو گئی، بما رحبت، اپنی وسعت کے باوجود، وضاقت علیہم انفسہم، اور خود ان کی اپنی جانیں ان پر تنگ ہو گئی، وظنوا اللہ ملجا من اللہ الا الیہ، اور انہوں نے جان لیا اور انہیں گمان ہونے لگا کہ اللہ کے سوا ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ ثم تاب علیہم، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، لیتوبوا، تاکہ وہ توبہ کر لیں، ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کا قبول فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ما کان لأہل المدینہ ومن حولہم من الاعراب، زیب نہیں دیتا اہل مدینہ کو اور ان کے گرد و نواح کے بدوی عربوں کو، ان یتخلفوا عن رسول اللہ، کہ وہ چھوڑ کر پیچھے رہ جائیں اللہ کے رسول کو، ولا یرغبوا بانفسہم عن نفسہ، اور نہ زیب دیتا ہے کہ وہ فکر کریں اپنے جانوں کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی پرواہ کیے بغیر۔ ذالک بانہم لا یصیبہم ظمأ ولا نصب، یہ اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ نہیں پہنچتی انہیں پیاس، ولا نصب، اور نہ جسمانی مشقت اور تھکاوٹ، ولا مخمصۃ، نہ بھوک، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ولا یطؤون موطئا یغیظ الکفار، اور نہیں اٹھاتے کوئی ایسا قدم جو ناگوار ہو کفار کو، ولا ینالون
من عدو نیلا ولا یطؤون موطئا یغیظ الکفار، اور نہیں اٹھاتے کوئی ایسا قدم جو ناگوار ہو کفار کو، ولا ینالون من عدو نیلا الا کتب لهم به عمل صالح، اور نہیں حاصل کرتے وہ دشمن پر کوئی کامیابی الا کتب لهم به عمل صالح، مگر یہ کہ ان کے لیے ایک نیک عمل لکھا جاتا ہے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کی روش اختیار کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا۔ ولا ينفقون نفقۃ صغیرۃ ولا کبیرۃ، اور نہیں خرچ کرتے یہ کسی قسم کا خرچ چھوٹا یا بڑا، ولا یقطعون وادیا، اور نہیں طے کرتے کوئی وادی جہاد کے دوران، الا کتب لهم، مگر یہ کہ ان کے لیے لکھا جاتا ہے لی عمل نیکی کا، لیجزیہم اللہ احسن ما کانوا یعملون، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے عمل کا بھی عمل سے بہتر بدلہ انہیں عطا فرمائے۔ وما کان المؤمنون لینفروا کافۃ، اور مومنوں کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ سب کے سب گھر سے نکلیں۔ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ، تو کیوں ایسا نہ ہوا کہ ہر گروہ میں سے ایک، ہر فرقے میں سے، ہر آبادی میں سے ایک گروہ نکلتا اللہ کے راستے میں، لیتفقہوا فی الدین، کہ وہ دین کی سمجھ حاصل کرتا، ولینذروا فی قومہم اذا رجعوا، اور جب واپس لوٹتا اپنی قوم میں تو اپنی قوم کو خبردار کرتا، جب ان کی طرف لوٹتا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون، تاکہ وہ برے کاموں سے بچ جائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لڑائی کرو ان سے جو تمہارے قریب ہیں کافروں میں سے، ولیجدوا فیکم غلظہ، اور وہ چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور یاد رکھنا اللہ تعالیٰ تو متقیوں کے ساتھ ہے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے، فَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ، تو ان میں سے کچھ کہتے ہیں، أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا، اس سورت نے تم میں سے کس کے ایمان میں اضافہ کیا ہے، اس کو بڑھایا ہے ایمان میں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا، یس جو ایمان والے ہیں وہ سورت ان کو ایمان میں بڑھاتی ہے، وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ اس پر خوش ہوتے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، اور جن کے دلوں میں کوئی روگ ہوتا ہے یعنی منافقین، فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، تو سورت بڑھاتی ہے ان کے لیے ان کی گندگی میں اور گندگی۔ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، اور وہ مریں گے کفر ہی کی حالت میں۔ أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، کیا یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ انہیں آزمائش میں ڈالتا ہے ہر سال ایک مرتبہ یا دو مرتبہ، ثم لا یتوبون، پھر بھی وہ توبہ نہیں کرتے، وہم لا یذکرون، اور نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا جو ہے وہ لکھی جاتی ہے کہ جاؤ دفع ہو جاؤ، تو پھر بڑی سے بڑی چیز جو ہے وہ بھی انہیں متوجہ نہیں کرتی، ان کے کان پر جھونک بھی نہیں دیکھتی، وہ اپنی روش پر قائم رہتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ انہیں جھنجھوڑتا بھی ہے، بار بار ایسی باتیں ان کے سامنے لاتا ہے جو ان کے دل میں اتریں اور وہ توبہ کر لیں، لیکن وہ توبہ نہیں کرتے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب بھی کوئی سورت نازل ہوتی ہے، نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، تو یہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں هَلْ يَرَا مِنْ أَحَدٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ، تم میں سے تم کو کسی مسلمان نے دیکھا تو نہیں؟ ثُمَّ انصَرَفُوا، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے کھسک جاتے ہیں۔ صرف اللہ قلوبہم، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو پھیر دے گا، بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اس لیے کہ یہ ناسمجھ لوگ ہیں۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، یہ بڑی خوبصورت آیت ہے، یقیناً تمہارے پاس آ گئے ہیں ایک پیغمبر تم ہی میں سے، عزیز علیہ ما عنتم، جو چیز تمہیں تکلیف میں ڈالیں وہ ان پر بہت بھاری ہوتی ہے، حریص علیکم، وہ تمہارے بارے میں بہت حریص ہیں، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور ایمان والوں کے لیے رؤوف الرحیم ہیں، شفیق اور مہربان ہے۔ یعنی کسی ادارے میں دو قسم کے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جو کوئی کام خراب ہو جائے تو ایک انکوائری کمیٹی کی رپورٹ بنا کر اور کچھ لوگوں کو نامزد کر کے ان کے نام اوپر بھیج دیتے ہیں، لیکن کچھ ڈائریکٹرز اور کچھ ذمہ دار وہ ہوتے ہیں کہ غلطی ہو جائے تو وہ خود ذمہ دار بنتے ہیں کہ ہو یہ میری کوتاہی ہے، میرے ساتھیوں کی کوتاہی نہیں ہے، اور اپنے ساتھیوں کو کور کر کے رکھتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے ایمان والے ساتھیوں کو کور کر کے رکھتے ہیں،
ان کے لیے کھڑے ہو کر دعائیں کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں کہ یا اللہ میرے ساتھیوں کو معاف کر دے، یا اللہ ان کو بخش دے، ان سے غلطی ہو گئی ہے، ان سے کوتاہی ہو گئی ہے، ان سے سستی ہو گئی ہے۔ اور جب سالانہ انکریمنٹ کا کوئی بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگ ہو رہی ہوتی ہے تو اپنے اپنے جو بھی متعلقین ماتحت ہیں ان کے لیے فائٹ کرتے ہیں۔ حریص علیکم، اس لفظ پر نوٹ کیجئے، وہ تمہارے معاملے میں بڑے حریص ہیں، اور جو چیز تمہیں تکلیف میں ڈالے وہ ان کو بہت شاک گزرتی ہے۔ پھر پڑھتا ہوں آیت، لقد جاءکم رسول من انفسکم، آ گئے ہیں تمہارے پاس ایک رسول تمہی میں سے، عزیز علیہ ما عنتم، جو چیز تمہیں تکلیف میں ڈالے وہ ان پر بہت شاک گزرتی ہے۔ حریص علیکم، تمہارے معاملے میں بہت حریص ہیں، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور ان جنرل مومنوں کے لیے شفیق و مہربان ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر یہ منہ پھیرتے ہیں تم سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، تو کہہ دو کہ اللہ میرے لیے کافی ہے، میں تمہارا محتاج نہیں ہوں۔ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، علیہ توکلت، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اور وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ يا الله